ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علاج دو طریقے کا ہے، ایک علاج ہے جسمانی اور ایک علاج ہے روحانی۔ جسمانی علاج میں دو چیزیں ہیں، ایک تو دوا ہے اور ایک پرہیز ہے۔ دوا کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور دوا کے ساتھ میں جو ڈاکٹروں نے پرہیز بتایا ہے اس سے پرہیز کرنا، بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ دوا کے پرہیز کے تعلق سے حکمہ کے یہاں دوا سے زیادہ اہم ہے، یعنی اگر دوا کھانے میں کچھ کمی ہو گئی، تساہلی ہو گئی، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا بد پرہیزی کا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ دواؤں کو استعمال کرتا ہے پابندی کے ساتھ، لیکن ساتھ وہ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، تو یہ بد پرہیزی جو ہے وہ دواؤں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے، اور مرض بجائے گھٹنے کے بڑھ جاتا ہے، بجائے صحت ملنے کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو علاج میں دوا تو فعال ہے، لیکن پرہیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوا لکھی اور بتایا بھائی 2 گولی کھا لینا، یا حکیم صاحب نے کوئی دوا لکھی اور دوا تھوڑی سی مزیدار ہے، زیادہ کھا لی دوا، تو حالانکہ دوا ہوتی ہے مفید، لیکن جہاں زیادہ گئی وہ نقصان پہنچ گیا اس کا آ کر کے اس میں۔ تو علاج میں دو چیزیں ہیں، دوا کا بھی اہتمام کرنا، پرہیز کرنا۔ اسی طرح سے دینی اعتبار سے بھی دو چیزیں ہیں آدمی کی اصلاح کے لیے، نیک بننے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ علاج اور دوا، اور علاج اور دوا کے ساتھ میں پرہیز۔ جس کو بھی اس نے اپنا بڑا بنایا ہے اور اس نے ہماری بیماری کے لیے کوئی بھی علاج تجویز کر رکھا ہے، تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو علاج تجویز کیا اس پر بھی عمل کرے، ساتھ میں پرہیز کرے۔ بد پرہیزی جو ہے وہ نقصان دہ، خاص طور سے دین میں سب سے بڑی بد پرہیزی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آدمی اوابین پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا، تلاوت کرتا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن گناہ اگر کر رہا ہے تو پھر تو یہ اس کے اثرات جو ہوں گے زیادہ ہوں گے، اور وہ سارے فائدے ختم ہو جائیں گے اس میں۔ اس لیے دینی اعتبار سے آدمی اگر اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتا ہے تو بد پرہیزی سے بچے گا۔ حضرت حکیم صاحب دعوت برکاتہم نے ایک مرتبہ سنایا تھا، ایک صاحب کو دوا دی گئی اور دوا تھی ذرا سا مزیدار، وہ تو بتایا تھا اتنی مقدار کھانا۔ اب ان کو اس دوا کھانے میں مزہ، دوا مزیدار تھے ہی، انہوں نے زیادہ مقدار دوا کھا لی، تو وقتی طور پر تو فائدہ ہو گیا کہ وہ مرض جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن مقدار زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اب نقصان اس کا یہ ہوا کہ منہ میں چھالے نکل آئے، اور ان چھالوں کا کوئی علاج نہیں، اور کافی پریشان رہے وہ، صرف یہ کہ وہی جتنی مقدار بتائی گئی تھی بڑھا کر کے اس کو استعمال کر لیا۔ تو جیسے جسمانی علاج میں اہتمام ہوتا ہے کہ دوا اتنی ہی جتنی ڈاکٹر نے بتائی اتنی استعمال کریں، اسی کے ساتھ پرہیز بھی کرنا۔ چاہے بعض اوقات دوا کے استعمال کرنے کی وجہ سے مرض دب جاتا ہے، مریض سمجھتا ہم ٹھیک ہو گئے، اور بغیر ڈاکٹر کے پوچھے جو پرہیز تھا وہ بھی ختم کر دیا، خوب کھانے پینے لگا، وہ معلوم ہوا چند دنوں بعد پھر مرض ابھر آیا اس کا، اور پھر اتنی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے کہ اب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی اب علاج نہیں کر پائیں گے اس کا۔ اس لیے بھائی
جیسے جسمانی علاج میں ہماری فکر ہوتی ہے کہ بد پرہیزی نہ ہو اور دوا چلتی رہے، ایسی دینی اعتبار سے بھی شریعت نے جو ہمارے لیے پرہیز بتا دیا ہے اس کی پابندی کرنا۔ بد پرہیزی اگر کریں گے تو ہماری نیکیاں اور طاعت اور سب جو کچھ ہے یہ سب ختم۔ گناہ یہ نیکیوں کے لیے زہر ہے اور ایمان کے لیے بھی زہر ہے۔ آدمی اگر گناہ کرتا رہتا ہے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی جو ہمت ہوتی ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور آدمی میں ایک مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مایوسی دینی اعتبار سے کہ اب ہم گناہ سے بچ نہیں پائیں گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، نیکیاں کرنا بہت مشکل ہے، یہ مسلسل بد پرہیزی کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اس کے اوپر۔ بس یہ ہمیشہ سوچتا رہے کہ زہر ہے، چاہے زہر زیادہ ہو اور کم ہو، جیسے زیادہ جان لیوا تو کم بھی تو جان لیوا ہے، ایسی تو ہے نہیں کہ کم والا جو ہے وہ نقصان نہیں کرے گا اس کے اندر۔ تو اس لیے جسمانی علاج میں پرہیز اور دوا، اور دینی اور روحانی علاج میں بھی پرہیز اور دوا دونوں چیزوں کا خیال رکھنا۔ دوا میں بھی کوئی تدبیر بتا دی گئی ہے تو اس تدبیر میں اپنی عقل کو دخل نہ دے، جتنا بتا دیا اس پر عمل کرے، اس کا فائدہ ملنے لگے گا۔ بعض اوقات ایسی تدبیریں بتا دی جاتی ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اس پر جب عمل کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا فائدہ محسوس ہونے لگتا ہے وہاں پر۔ اس وقت میں توجہ دلانے کے لیے عرض کیا ہے کہ شرعی اعتبار سے سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے قابل فکر بنی ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل ہم اکثریت ہمارے اپنے معاشرے میں گناہ کو معمولی ہلکا سمجھ رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہے۔ اب گناہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ کاروبار گڑبڑ ہو رہا، دکان نہیں چل رہی، فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، اس میں کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اس کے اثرات ادھر ذہن ہمارا نہیں جاتا ہے، حالانکہ گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد میں انجام کیا ہوگا انسان کا؟ گناہ کرنا گویا اللہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب کسی آدمی میں اگر اللہ کے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے تو پھر کرے گناہ، ظاہر ہے کہ مخلوق میں تو ہمت ہے نہیں گناہ کرنے کی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، کہا خوب کرو، کسی نے منع کیا تم سے؟ اب انہوں نے کہا لیکن شرط کیا ہے؟ ان کا کھا کر کے گناہ مت کرنا، یعنی جو روزی تمہیں دے رہے ہیں ان کی روزی کھا کے گناہ مت کرنا۔ تو ایک اس لیے کہ شرافت کے خلاف ہے انسانیت کا کہ جس کا کھاؤ اور اسی وقت تم جو وہ کر رہے ہو، ایک، اور دوسرے ان کی بنائی ہوئی زمین پر گناہ مت کرنا اور نہ ان کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے کرنا، اس لیے کہ زمین نعمت ہے، اس نعمت کو تم استعمال کر رہے ہو، گناہ میں کر رہے ہو، یہ مت کرنا، اور نہ آسمان کے نیچے کرنا، وہ چھت ہے۔ تو کہا حضور پھر کیا کریں گے؟ مطلب ان کے سمجھانے کا یہ تھا کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا مقابلہ کر رہے، کیا ہوگا؟ ایک بزرگ سے کسی نے کہا ٹھیک گناہ کرو لیکن ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو، تم بچ جاؤ، کرو گناہ تم۔ اب ظاہر ہے کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی کرے اللہ کی نظر پہ نہ ہو؟ اللہ کی نظر پہ تو سارے لوگ ہیں، ساری چیزیں ہیں، سارے اعمال ہمارے ہیں۔ یہ وہ تدبیریں ہیں کہ اگر آدمی اس کو سوچے تو اس کی وجہ سے پھر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ذکر ہو یا تلاوت ہو یا تسبیحات ہو، اتنی کر لے کہ دل میں ایک دھیان کی کیفیت پیدا ہو جائے، غفلت نہ ہو، چونکہ صبح سے شام تک دھیان اللہ کی طرف رہے، تو یہ گناہوں سے بچا لے گا انسان کو، کیونکہ غفلت جہاں ہوئی بس مارا گیا اسی وقت میں۔ اس لیے
گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا دھیان، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہے، یہ جتنا زیادہ ہوگا، ظاہر ہے یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ بڑے کے سامنے آدمی گڑبڑ نہیں کرتا ہے، ہمت نہیں کرتا اس کی نافرمانی کرنے کی، ظاہر کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو جب اللہ کا دھیان ہمارے اس پر رہے گا تو انشاءاللہ پھر بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جتنی اس میں غفلت، لاپرواہی، بے فکری جتنی بڑھے گی اتنی نفسانیت غالب ہوگی اور آدمی گناہ کر بیٹھتا اس کے اندر۔ تو اس وقت جو گزارش کی ہے وہ یہ کہ بھائی جسمانی علاج میں ماشاءاللہ پرہیز کرنے میں ہم ہمت جٹاتے ہیں، تو گناہ شرعی اعتبار سے یہ پرہیز ہے ہماری ایمان و دین کے لیے، اس میں بھی تھوڑی ہمت و فکر کے ساتھ رہیں تاکہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو بس گناہ ہونے کے بعد میں فوراً اللہ کی طرف رہیں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ بچہ اس کی پرورش بظاہر ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اگر بچہ ماں باپ سے دور ہے تو پرورش کی کوئی شکل اس کی نہیں بنے گی، پل نہیں سکتا وہ ہے۔ ایسی بندہ اللہ سے دور رہے ظاہر اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا وہاں پر۔ اس سے جہاں دوری ہے فوراً اللہ کا قرب، اور قرب کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی، آنسو بہانا، رونا، گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، یہی قرب کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے، اور گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔